السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے ہر بندے کو کسی نہ کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، یعنی امت محمدیہ کے اندر دوسرے کے ساتھ بندے کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر دیکھیں گے اہل حدیث کو دیوبندیوں سے، دیوبندیوں کو اہل حدیثوں سے، دیوبندیوں کو یعنی بریلویوں سے، ان کو یعنی آپس میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالی نے یہ بات کہی ہے کہ جب دوسرے اختلاف کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہ اختلاف کروں، چاہے ٹھیک ہے میرے استاد ہی ہیں امام احمد رضا خان بریلوی تو، لیکن میں بھی ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں، میں اختلاف کروں گا۔ تو آئیے ناظرین، کیا اختلاف ہے وہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی ہم سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، اور وہ پھر بھی سنی رہے بلکہ امام اہل سنت رہے۔ اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے، امام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ۔ آج اعلیٰ حضرت سے اختلاف یہ اس دور کا المیہ ہے۔ 20 برس میں، 15 برس میں ہندوستان میں تو کم سے کم جہاں تک میری دانش کا اور میرے علم کا جہاں تک میں جانتا ہوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اعلیٰ حضرت سے اختلاف کی بات کرتا ہو۔ پاکستان میں کچھ لوگ تھے وہ دبے دبے تھے، لیکن اب یہ نعرہ کہیں کہیں اور یہ بات کہیں کہیں اختلاف کی سنائی پڑتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی تشریح آپ سن چکے، اور مسلک اعلیٰ حضرت میں حق و باطل کا امتیاز بڑی چیز ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی بھر اپنی کتابوں سے، اپنے فتاوی سے اور اپنے کردار سے یہ بتایا کہ مومن جو غلام مصطفیٰ ہے اور کافر جو مصطفیٰ کا منکر ہے، ایمان اور کفر، مومن اور کافر، بد مذہب اور سنی، دیوبندی وہابی اور سنی، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اسی پر زور دیا اور اپنی شاعری میں اور اپنی تمام تعلیمات میں یہی بتایا کہ سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ آج اس اتحاد کی باتیں بہت زور شور سے کی جا رہی ہیں۔ عملی طور پر سنی اور غیر سنی کا، سنی دیوبندی وہابی سب کا اتحاد عملی طور پر رچایا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے کچھ تحریکیں، کچھ تنظیمیں اس طرح جو ہے سرگرم عمل ہیں۔ کہیں اتحاد ملت ہے، کہیں علماء کونسل ہے، اور کہیں یہ نعرہ ہے کہ لا سنیہ ولا شیعیہ، اسلامیہ، اور مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا دم بھرنے والے کچھ لوگ ان نعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور علماء کونسل کو بھی فارم کرتے ہیں، اتحاد ملت بھی ہے بناتے ہیں، اور سنی اور غیر سنی کا اتحاد کا دم بھرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت انہوں نے فتاوی رضویہ میں اور مختلف اپنی کتب میں 4000 مقامات پر اپنے سے پہلے فقہا اور ائمہ احناف کے ساتھ فروعات پر اختلاف کیا علمی، 4000 مقامات پر اختلاف کیا، اور وہ پھر بھی سنی رہے
بلکہ امام اہل سنت رہے. اپنے سے پہلے علماء سے، امام طحطاوی سے سمیت الامام شامی سے، صاحب در مختار سے، صاحب رد المختار سے، فتاوی صاحب قاضی خان سے، عالمگیری سے، امام طحطاوی سے، مختلف فقہا اور ائمہ فقہ سے 4000 مقامات پر اعلیٰ حضرت نے علمی اختلاف کیا ادب کے ساتھ، اور وہ امام اہل سنت رہے. تو ہم نے کوئی علمی بات چھوٹی سی ایسی مختلف کر دی تو ہم تو چھوٹے سے حقیر فرد اہل سنت تو رہیں گے ہی نا، حقیر سے فرد اہل سنت تو رہیں گے. یہ بات آپ کو سمجھائی اس لیے ہے، اس میں تفنن طبع بھی ایک پیارا مزاح بھی ہے علمی. سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جب تک آپ اس کلچر سے، تعصب کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، تنگ نظری کے کلچر سے باہر نہیں نکلیں گے، اور علم اور تحقیق کا دروازہ کھلا نہیں رکھیں گے. ادب اور شے ہے، علمی اختلاف اور شے ہے. امام احمد بن حنبل کا اختلاف بھی سنو اور ان کا ادب بھی سنو. امام احمد بن حنبل کا اختلاف تو یہ کہ مذہب شافعی کے ہوتے ہوئے ایک مستقل مذہب الگ بنا دیا، مستقل فقہی مذہب الگ بنا دیا امام شافعی کے باوجود. یہ تو ہے علمی اختلاف کا درجہ. اور ادب کا درجہ کیا ہے؟ جب بغداد میں امام شافعی کے پاس امام احمد بن حنبل تھے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کے سفر کرتے، احمد بن حنبل ان کے گھوڑے پر ان کے قدم پائیدان پکڑ کر تیز چل کے ان کے بیان کردہ فرمودات کو نقل کیا کرتے تھے. گھوڑے کے پائیدان کو پکڑ کے پیدل چلتے تھے. یہ ادب تھا، وہ علمی اختلاف تھا. تو علم تب فروغ پاتا ہے، علم تب فروغ بولیے پاتا ہے. طریقت میں اگر نئے راستے بیان کرنا اگر ادب کے خلاف ہوتا تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقت بیان ہو جانے کے بعد نہ کئی چشتیت وجود میں آتی، نہ سہروردیت وجود میں آتی، نہ نقشبندیت وجود میں آتی. یہ سب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، مگر انہوں نے الگ فروع اور اصول طریقت کے وضع فرمائے اور مذاہب طریقت کے بانی ہوئے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد اختلاف کیا، ان کے ہاتھ پاؤں چومنے کے لیے ان سے مانگتے تھے اجازت اور اختلاف کیا. امام ترمذی نے ان سے اختلاف کیا. الغرض ہر امام اپنے شیخ سے علمی مسائل اور تحقیق میں رائے مختلف رکھتا تھا، مگر ادب اپنی جگہ. ادب اور علمی تحقیق کے اختلاف کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ بات بڑی بنیادی اہمیت کی ہے. ہمارے مسلک کو نقصان اس تنگ نظری نے پہنچایا ہے. ہم نے دروازے بند کر دیے ہیں تحقیق کے، اور اگر کوئی تحقیق کرے اور نئی تحقیق کے ساتھ کوئی بات سامنے رکھے تو ہم فوری لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تم ان سے بڑے آ گئے ہو، ان سے مختلف بات کر دی، ان سے بڑے آ گئے، ان سے مختلف بات کر دی. کرتے چلے آئے ہیں، اکابر کرتے چلے آئے ہیں. اکابر اصاغر 1400 سال کی تاریخ اس سے مملوء ہے، مگر حق انہی کا ہے جو حقدار ہے. ایسا نہیں کہ ہر جاہل قلم اٹھا لے اور اس طرح غلط چیز کرے. دین کا مذاق. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین، اختلاف امت محمدیہ کے اندر خیر پائے جا رہے ہیں، لیکن جب کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ناظرین ہمیں قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھنا چاہیے. تو ناظرین ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرما لے کہ سورہ نجم کی آیت ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اب ناظرین کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف قرآن کی بات کریں، معاذ اللہ حدیث کی بات نہ کریں، قرآن سے ہی ہر چیز جو بھی ہے آپ واضح کریں، آپ کر ہی نہیں سکتے. تو خیر ناظرین آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا محبوب علیہ السلام جو بھی جملہ بولتے ہیں
وہ میرے کہنے پہ بولتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ بولتے ہیں وہ رب العالمین کے اشارے پہ بولتے ہیں، جیسے کہ وہ غالباً آیت ہے حدیث بعد یؤمنون، یعنی قرآن ہی حدیث ہے اور حدیث ہی قرآن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہی اس وقت ہے جب رب العالمین نے بلایا۔ تو اگلی ہم بات کرتے چلے تو ناظرین، جب ہمارے پاس رب کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اہل بیت سے محبت ہے، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ دنیا کے اماموں کے پیچھے لگنے کی۔ باقی ناظرین، ہاں یہ بھی بات کہتا چلوں، اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جہاں پہ ہماری بات کے ساتھ قرآن کی بات آ جائے، یعنی ہماری بات قرآن حدیث سے اگر ٹکرا جائے تو ہماری بات کو اماموں سب نے کہا کہ ہماری باتوں کو دیوار کے ساتھ مار دیں۔ تو ناظرین انہوں نے خود یہ بات کہی ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔